نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام، انعام کا معنی چوپائے جانور۔ چونکہ اس سورت میں جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا۔ پچھلی سورۃ المائدہ تھی، اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ ان دونوں سورتوں کا مضمون ایک ہے۔ شرک کی دو قسموں کا رد اللہ نے ان دونوں صورتوں میں کیا ہے۔ ایک قسم شرک کی کہ آدمی کا نظریہ اور عقیدہ شرکیہ ہو، ایسا گندا عقیدہ ہو کہ وہ اللہ کے سوا ہر ایک کو اپنا کار ساز سمجھ رہا ہے، کام بنانے والا، ہر ایک کو کہتا ہے کہ یہ بھی غیب جانتا ہے، ہر ایک کو کہتا ہے کہ یہ بھی میری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے گندا اور شرکیہ۔ اس کا رد کیا اللہ نے کہ تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ غیب کو جاننے والا بھی اللہ ہے اور تیری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، تیری ساری مشکلات کو آسان کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تیرے ہر وقت ہر حال میں کام آنے والا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ توحید کا اس بات اور شرک کا رد۔ دوسری قسم تھی شرک فعلی کی، اس کا رد کیا اللہ نے کہ ایسے کام تم کرتے ہو جو شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ مثلا تمہارا کام کوئی نہیں ہو رہا، تم منت مانتے ہو کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں قبر کے اوپر جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے دیگ اتاروں گا، یا میں فلاں کے نام کا مرغا جانور ذبح کروں گا، یا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی، وہ منت مانتا ہے جا کے دربار پہ کہ اے دربار آلیا مینو پتر دے، یہ پتر میرا ہو گیا تو تیرے نام دی لٹ رکھاں گا۔ یہ سارا سارے معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کا رد کیا کہ تم نے اگر منت ماننی ہے تو اللہ کے نام کی مانو، ایسے کہو کہ اللہ میرا یہ اگر کام ہو گیا تو میں یہ جانور تیرے نام کا دوں گا، اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے پیسے تیرے نام کا صدقہ کروں گا۔ یہ اللہ کے نام کی منت مانو، غیر اللہ کے نام کی، کسی اور کے نام کی منت نہ مانو، کسی اور کے نام کے چڑھاوے جا کے نہ چڑھاؤ، بلکہ تمہارے اس کام کے منت منوتی اور نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس قسم کے شرک کا بھی رد کیا ان دونوں صورتوں میں
کہ یہ جو تم کام کرتے ہو ایسے یہ شرکیہ کام ہے، ان سے بچ جاؤ، بلکہ تم اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرو۔ یہ دو قسم کا شرک تھا جو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کیا۔ پہلی صورت میں ذرا اجمال تھا، اب اس دوسری صورت انعام کے اندر اس کی بڑی تفصیل اللہ نے بیان کی، اور وہ جانور ذکر کیے، ان جانوروں کا تذکرہ کیا جن جانوروں کو وہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور، ان کا دودھ نکالنا، ان پہ سواری کرنا اور ان سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ تو جانور ہمارے فلاں بزرگ پیر صاحب کے نام ہیں۔ آج بھی تم دیکھتے ہو اتھے گائیں دے ایڑ آندے نے، اور او جس ٹوٹن جا کے بے شک چگ جان، کوئی پوچھدا نہیں کیوں، اے جی فلاں پیر صاحب دیاں گائیں نے تے انہاں واسطے اجازت ہے جتھوں مرضی کھان پین، لیکن اساں انہاں نوں نہ ڈک سکنے ہاں اور لیکن انہاں دا فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح انہوں نے جانور چھڈے ہوئے سن کہ جانور اے بزرگاں دے نام دے نے، ساڈے پیراں دے نام دے نے، لہٰذا انہاں دا دودھ بھی اسی نہیں استعمال کر سکتے، انہاں تے سواری بھی اسی نہیں کر سکتے، اور کوئی دوسرا فائدہ بھی اساں انہاں کو حاصل کہندے سن۔ انعام حرمت ظہورها، یہ ایسے جانور ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا چلنا، ہماری سواری کرنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے تھے جن کو وہ ذبح کرتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ ان جانوروں کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ گویا اس صورت کا مضمون ایسے سمجھو آسان لفظوں میں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ کہتے تھے یہ حلال ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں وہ کہتے تھے یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا میری حلال چیزوں کو حلال سمجھو اور میری حرام چیزوں کو حرام سمجھو۔ تم کون ہوتے ہو کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے والے؟ یہ تو اختیار میرے اللہ کا ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے، کسی بندے کا یہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسئلے دونوں صورتوں کے اندر، شرک اعتقادی یعنی عقیدے کا شرک، اس کا رد کیا، اور دوسرا فعل کا شرک، تمہارے جو کام ہیں یہ شرکیہ کام ہیں، ان کو بھی چھوڑو، اللہ کے لیے ہر کام کرو، اور اللہ کی ذات کے اوپر پختہ تمہارا عقیدہ اور یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے اس شرک اعتقادی کے اوپر مخاطب کیا نصارہ عیسائیوں کو، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا یہ غیب دان بھی ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا بھی ہیں، یہ ہمارے سارے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے کام آنے والے ہیں۔ اللہ نے رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گئے، جب اللہ کے پاس قیامت والے دن جائیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتا کل دنیا کے اندر جو وقت گزار کے آیا ہے، تو نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دینا اور میری ماں کی پوجا پاٹ کرتے رہنا؟ تو وہ صاف کہہ دیں گے اللہ تو سبحان ہے، تیری صفت پاکیزگی والی ہے، سبحان تیری ذات ہے، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ میرے لائق ہی نہیں ہے، میں نے تو وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان کو صرف اور صرف تیری توحید کا سبق سکھایا تھا، میں نے شرک کی ان کو دعوت نہیں دی تھی۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں سے شرک کی تردید کی، کہا کہ یہ دونوں تمہارے معبود، تمہارے خدا نہیں ہیں، خدا وہ ایک ہی ہے۔ اب اس صورت میں عموم کے ساتھ ذکر کیا، صرف یہ دو کے مسئلہ نہیں ہے،
دو کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے سوا تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں، تم نے اپنے الگ الگ معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کوئی ککھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اختیار میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ نے خاص طور پہ مشہور 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا نام لیا اور کہا کہ تم تو اپنی بات کرتے ہو، میں اپنے پیاروں کی بات کرتا ہوں، اپنے پیارے نبیوں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم، میرا داؤد، سلیمان، موسیٰ، یوسف، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس وغیرہ وغیرہ سارے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اگر ان نبیوں کے اندر میں سے بھی کوئی ایک نبی بھی میرے ساتھ شرک کرے گا، میں اللہ کہہ رہا ہوں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی برباد کر دوں گا، کسی کو نہیں معاف کروں گا۔ جب اللہ کے نبیوں کے اوپر اتنی سخت وعید آ گئی اللہ کی طرف سے، جبکہ ان سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہوں اور پھر وہ شرک کریں، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مقولہ مشہور ہے نا، آکھاں دین تے سناواں نو نو، اللہ نے آکھیا تے اپنے پیارے نبیوں مخاطب تے کیتا ہے، لیکن حکم سانو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تساں بھی شرک کیتا تو شرک والا ایسا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فتوے لگائے تھے، جو ایسا شرک کرے گا اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہے گا عیسیٰ ابن مریم یہ وہی ہے جو خدا آسمانوں پہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اس کو وہ اپنی مشکلات میں پکارتے۔ اللہ نے کہا جو اس کو مشکل کشا سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ فتوے لگائے اللہ نے، لیکن دلائل نہیں دیے تھے۔ اب اس صورت میں اللہ نے دلائل دیے کہ ان کے اس شرکیہ عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ نے دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، نقلی دلائل دیے، دلیل وحی دی، مختلف دلائل کے ساتھ اللہ نے سمجھایا کہ یہ گندے کام ہیں، ان سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی یہ سارے تمہارے کاموں کے لائق ہے، کیوں؟ وہ مشکل سے مشکل کام خود کرتا ہے، تو کیا یہ آسان کام کسی اور کو دے دے گا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ان اللہ فالق الحب والنوا، ایک گٹھلی ہے، گٹھلی، اس کو چیر کے اس میں سے کومپل کون نکالتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو جب تم زمین میں جا کے ڈال کے آ جاتے ہو، اب دانے سے اتنا بڑا درخت کون اگاتا ہے؟ ایک دانہ تم نے ڈالا نا، اس کے اوپر اللہ نے ایک باریک سی کومپل نکالی، اس کو بڑھاتا رہا، وہ بڑا یعنی ایک تنا بن گیا، اس کے اوپر پھر اناج ہے تو پھر اس کے اوپر مختلف سٹے لگ گئے، پھر ہر سٹے کے اندر اللہ نے دانے بھر دیے، دانے بھی اللہ نے پھر پیکنگ میں دیے کہ اس کو ہوا نہ لگے، اس دانے کو کوئی مکھی کیڑی نہ چمٹ جائے، اللہ نے اس کو غلافوں کے اندر بند کیا اور بند کر کے میرے تیرے حوالے کر دیے، اور رب نے کہا تو نے ایک دانہ دیا تھا مجھے، میرے توکل کے اوپر زمین کے اندر ڈال کے آ گیا تھا، آج ایک کے بدلے 700 دے رہا ہوں، ایک کے بدلے جنہوں جا کے کبھی تجربہ کرنا، اس جو ایک دانے سے جو نکلتی ہے نا کومپل، پھر وہ ایک ٹہنی بنتی ہے، اس کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ پرویا ہوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتے ہیں ایک دانے سے 7 کومپلیں اگاتا ہوں اور 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ
وہ پیکنگ کے اندر ہے، اس کو کوئی چیز یعنی خراب نہیں کر سکتی۔ اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، جب ان کے زمانے میں قحط آیا، بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیاں، ان کو دبلی پتلی 7 گائیاں کھائی جا رہی ہیں، کیا ان کی تعبیر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تمہارے اوپر قحط آنے والا ہے، اور قحط کا پھر علاج بتا دیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے اندر خوب تمہاری فصلیں ہوگی، بڑی فراوانی ہوگی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ان دنوں کے اندر تم نے اپنے غلے کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتے رہنا ہے۔ اور 7 طریقہ بتایا کہ غلے کو سٹوں سے نکالنا نہیں ہے، جس طرح وہ پیکنگ میں ہے، اللہ کی طرف سے پیک شدہ ہے، اسی طرح سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا ہے۔ وہ سٹے اگر 100 سال تک بھی پڑے رہے اندر، دانہ خراب نہیں ہوگا، وہ اللہ کی پیکنگ ہے۔ لیکن اگر دانے نکال کے رکھو گے پھر ان کو کیڑا لگ جائے گا، پھر وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ پیکنگ کس کی ہے؟ یہ اللہ دلیل دے رہے ہیں۔ بتاؤ تمہیں ایک دانے سے اتنے بڑے دانے دینے والا کون؟ ایک تمہاری گٹھلی ہے، اس کو چیر کے اتنا بڑا کھجور کا درخت بنانے والا کون؟ ایک گٹھلی ڈالتے ہو نا، اور اس کو چیر کے اللہ ایک قوم پر نکالتا ہے، اس کو بڑا کر کر کے اتنا بڑا درخت بناتا ہے، اتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں لیکن وہ اتنا مضبوط درخت ہے، اس کی شاخیں اتنی لمبی ہیں اور اس کی جڑیں اتنی زمین میں محفوظ اور مضبوط ہیں کہ وہ بڑے بڑے طوفانوں سے بھی وہ درخت گرتا نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کام کون کر رہا ہے؟ پھر کہا فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندے سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ جب تم یہ کام کسی اور کے نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کے در در کے دھکے لیتے ہو، یہ کام بھی وہی کرتا ہے۔ یہ دلائل دی اللہ نے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ نے مشرکین کے 7 قسم کے اعتراض اور سوال تھے، ان 7 سوالوں کا اللہ نے جواب دیا اس صورت میں۔ پھر ان کو اللہ نے اپنے نبی کو 7 طریقے بتائے کہ تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، تعلیم دی اللہ نے کہ تو نے ان کو جا کے کیسے سمجھانا ہے، طریقہ تیرا کیا ہونا چاہیے، وہ طریقہ سمجھایا۔ یہ طریقے بھی 7 ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے مشرکین کے نہ ماننے کی وجوہات بیان کی کہ اتنا مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ نے دلائل کے ساتھ مسئلے کو واضح کر دیا، اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ نہ ماننے کی وجہ بھی اللہ نے 7 بیان کی ہے۔ تو سوالات بھی 7، پھر ان کے نہ ماننے کی وجہ بھی 7، اور طریقہ تبلیغ بھی 7۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں، اور ایک ایک چیز کو اگر تفصیل سے بیان کی جائے وقت نہیں ہے، تو بس یہ اختصار کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ بولو، شرک فعلی اور شرک اعتقادی کا رد کرنا۔ میں نے دونوں کی بات سمجھا دیا۔ شرک اعتقادی کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور خیال اور یقین اتنا غلط ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے اوپر یقین بیٹھ جائے، یہ عقیدے کا شرک ہے۔ اور فعل کا شرک، کام کا شرک یہ ہے کہ ہم ایسے برے کام کریں کہ میں نے مثال دی ہے کہ منتے ہم غیر اللہ کے لیے مان لیں، ہم جانور غیر اللہ کے نام کے ذبح کرتے رہیں، یہ ہے کام کا والا شرک فعلی۔ اللہ نے دونوں کا رد کر کے کہا اگر کوئی کام کرنا ہے وہ بھی میرے لیے کرنا ہے، اگر یقین دل کے اندر رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق